دوسرے، اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا اور صبر کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا، چاہے گھر میں ہو، چاہے گھر سے باہر ہو، چاہے کہیں بھی ہو۔ یہ نہیں کہ جب دینی لوگوں کے بیچ میں ہو تو اچھے کام کرنا اور جب دنیا میں نکلے تو پھر اپنی مرضی کرنا، نہیں، کہیں پر بھی ہو، مسجد میں ہو، مدرسہ میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھنا ہے، اسی پر جمے رہنا ہے۔ پھر اللہ کے فیصلوں پر صبر۔ بعض اوقات ہم ایک خاص جاب چاہتے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملتی، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم بیٹی چاہتے ہیں، اللہ بیٹا دے دیتا ہے، ہم بیٹا چاہتے ہیں، اللہ بیٹی دے دیتا ہے، تو کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ۔ اب اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ہم کہیں جانا چاہتے ہیں، ہم جا نہیں پاتے، اس پر بھی صبر۔ ہم زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں وہ بن نہیں پاتے کوششوں کے باوجود، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ کی تقدیروں پہ صبر کرنا جو ہے، یہ انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ پھر صابرین کے لیے اللہ کے وعدے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں 3 وعدے کیے گئے۔ نمبر 1، اولئک علیہم صلوات، کہ ایسے لوگوں پر رب کی مہربانیاں ہیں، ورحمت، اور رب کی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پا گئے ہیں۔ یہ ہدایت یافتہ یعنی ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں، صلوات، رحمت اور ہدایت ملتی ہے کس پر؟ صبر کرنے پر، اور ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں آتا ہے، والصابرین والصابرات، اور بھی صفات ہیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا اجر پھر جب رب دے گا تو کتنا بڑا دے گا، پھر اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی آزمائش چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اس پر بھی وہ صبر نہیں کرتے، لیکن کچھ کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے، تو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر۔ پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی، خیر کثیر کی، اللہ کی مدد ملنے کی، اللہ کا ساتھ ملنے کی، وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، صبر سے کام کرو گے نا تو اللہ کا ساتھ ہوگا تمہارے۔ پھر فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ سبحان اللہ، جس بندے سے پھر اللہ محبت کرتا ہے اس کی شان ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، جبریل بھی کرتے ہیں، وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں، آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ محبت زمین والوں میں اتارتی جاتی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے صبر کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو، رب نے حکم دیا ہے، رب اس کی جزا دے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کرنے والے کو عزت ملتی ہے، بے صبرہ بندہ جو ہے دوسروں کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ دین کی امامت بھی صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا۔ یعنی امامت کس کے لیے؟ جو صابر ہو۔ پھر دشمن کی چالوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، انسان کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، بے حساب اجر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے، بے حساب، اس کا بدلہ جنت ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنت کے بالا خانے بھی صابرین کے لیے ہیں۔ وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا، کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اب صبر کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر چپ ہو جائے، اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی، اللہ کی خاطر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے، اپنے آپ کو روک لے، خود بھوک بھی لگی ہے اللہ کی خاطر صبر کر کے دوسرے کو کھلا دے،
یعنی صبر اللہ کی خاطر کریں گے تو ہی اجر ملے گا۔ دوسرا یہ کہ صدمہ ہونے کی پہلی چوٹ پر، یہ نہیں کہ کسی کے وفات کی خبر سنی بین کرا کے ٹھنڈے ہوئے تو کہا اب میں صبر کر رہی ہوں، نہیں، بین کرنا ہی نہیں ہے، چیخنا چلانا ہے ہی نہیں۔ پھر یاد رکھیے صبر کوشش سے آتا ہے، جو نیت اور ارادہ کرتا ہے نا، ول پاور سے آتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے صبر۔ جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ پھر اسی طرح دل سے اللہ کا شکر نکلنا، یعنی صبر جمیل کرنا، پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرنا، بندوں سے نہیں کرنا، بندوں سے شکوہ نہیں کرنا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، اس کو صحت دے دیتا ہوں، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی بیماریوں کے بعد بھی بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے۔ پھر زبان سے انسان رب کی رضا کے کلمات نکالے، یہ صبر کا طریقہ۔ اگر کوئی تکلیف میں بھی اور پوچھے کیا حال ہے تو یہ نہ کہے کچھ نہ پوچھو کوئی حال نہیں، یہ نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، جس حال سے رکھے راضی ہیں، رب سے راضی رہنا ہے، خیر کے کلمات بولنا، جزا فضا نہیں کرنی، بری باتیں نہیں زبان سے نکالنی، اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی، نوحہ نہیں کرنا، اللہ کو الزام نہیں دینا۔ اور پھر صبر کے مواقع کون کون سے ہیں؟ لوگوں کی باتوں پہ صبر کر، لوگوں کی باتوں پہ صبر کیسے ہے کہ جو مرضی کہیں آپ نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم قرآن میں ایک حکم پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانکیں عورتیں، اب وہ جب ڈھانکتی ہیں تو لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں، دیکھو یہ تو کیا مولانی بن گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہے لوگ بات کریں گے، چھوڑو پرے، ہم نہیں اللہ کا حکم مانتے۔ یہ تو نہیں کہتے اللہ کا حکم نہیں مانتے، لیکن پردہ نہیں کرتے، یا کہیں کرتے اور کہیں نہیں کرتے۔ لیکن جو صبر کرے گا وہ عمل کر جائے گا، وہ کہے گا میرا رب وہاں بھی ہے، میرا رب یہاں بھی ہے، ان لوگوں نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے، مجھے کیا زیادہ سے زیادہ نقصان دے دیں گے۔ چار باتیں یہ نا، ایک کان سے سنے دوسرے سے بندہ نکال دے، کرے وہی جو رب چاہتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کریں گے وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے، نہیں، کریں گے وہ جو رب چاہتا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی صبر کرے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ لیکن ہمیں کوئی سنائے تو ہم اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو بڑے مظلوم مسکین ہو۔ پھر اسی طرح غلط الزام لگانے پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر موقع ہو تو انسان اپنی صفائی پیش کر دے، اور اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہماری صفائی تو کوئی بات نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے کہ ہم بے گناہ ہیں۔ پھر اسی طرح حالات کی تنگی پر، رزق میں کمی پر، پھر اسی طرح بیماری پر، بیٹیوں کی پیدائش پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بچیاں ہوں اور وہ ان پہ صبر کرے کہ 3 بیٹیاں اوپر تلے پیدا ہوگی، اور محنت کر کے انہیں کھلائے اور پلائے اور پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے اوٹ بن جائے گی۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ بچوں کی وفات ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، بیت الحمد۔ پھر اسی طرح علم کے حصول میں صبر کرنا، آپ علم کے لیے نکلتے ہیں، کبھی گاڑی نہیں ملتی، کبھی آپ دھوپ میں ہیں، کبھی پسینوں میں، کبھی گھر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، کبھی ٹیچر ڈانٹ رہی ہے، تو گھبرا کے چھوڑنا نہیں۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ اپنا کام مکمل کر لے۔ پھر اسی طرح بڑوں کی طرف سے کوئی بات ڈانٹ سننی پڑ جائے اس پر صبر کر لیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جاتی، ان کو زیادہ مل جاتا ہے، اس پر بھی صبر کر لیں، کوئی بات نہیں، مجھے اللہ دے گا۔ پھر جب بدلہ لینے کا موقع ہو اس وقت بھی صبر کریں۔ آپ دیکھیں صبر کرنے والوں کی مثالوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال آتی۔ جب ان کے والد نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، ہمارے ماں باپ ہمیں یہ تو نہیں کہتے ہم تمہیں مارنے لگے ہیں، چھوٹی سی ڈانٹ میں بھی ہم تو رو پڑتے ہیں اور واویلا مچا دیتے ہیں، یا بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، یا اور کسی طرح پلٹ کے ماں باپ کو ستانے لگتے ہیں۔ تو یہ تو صبر نہ ہوا۔ صبر کیا ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، امی ہے نا، پیار بھی تو کرتی ہیں، ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا۔ خیر، اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد نے کہا کہ اے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔
اور پھر یعقوب علیہ السلام کی مثال، جب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام جو انہیں بہت محبوب تھے، ان کو بھیڑیے کھانے کی خبر سنائی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ صبر جمیل۔ ایوب علیہ السلام کی مثال، 18 سال بیماری میں مبتلا رہے لیکن انہوں نے اللہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ کی مثال کہ کس طرح فرعون ان کو ستاتا تھا، فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر کیل ٹھوک دیے تھے اور وہ سخت تکلیف میں تھی، تو جب فرعونی آگے پیچھے اور اوپر سے پہرا بھی دیتے تھے، جب فرعونی آگے پیچھے ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے، تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی اچھا ہے، بہترین صبر کروں گی اور اللہ ہی میرا مددگار ہے ان باتوں میں جو تم مجھ پہ کرتے ہو۔ تو یاد رکھیے، صبر کوشش سے بھی اور صبر دعا سے بھی، یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، خاص طور پر جب صبر کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اور پھر ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ واللہ ربی لا اشرک به شیئا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ تو یہ رنج و غم کی انسان دعائیں پڑھے اور صبر کرتا رہے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب